بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اسلام آباد سے خط لکھا ہے جناب فرقان علی صاحب نے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت لکھی اور اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب کی یہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ ان صفات کے بارے میں وضاحت فرمائیے کہ کیا ان آیات سے ہمارے لیے بھی کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ جناب فرقان علی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام تعلیمات، چاہے ان کا تعلق سابقہ انبیاء سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس میں خطاب اللہ کے رسول سے کیا جائے یا کسی اور کا حوالہ دیا جائے، بنیادی طور پر یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے اور خصوصی طور پر مومنین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کوئی بات سمجھانے کے لیے خطاب براہ راست مومنین سے نہیں کرتے بلکہ نبی سے کرتے ہیں، یا کسی رسول کا ذکر کر کے ان کا حوالہ سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن اصل میں تعلیم آنے والے ان تمام افراد کے لیے یا جس موقع پر وہ آیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس میں موجود لوگوں کے لیے اور قوم کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اس آیت کا براہ راست خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک روشن سورج کی طرح ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ براہ راست اگرچہ بات رسول اللہ سے کہی جا رہی ہے، اور آپ کے مشن، آپ کی حیثیت، آپ کی صفات، اس کا اس میں تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو ان باتوں کو سمجھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ تمام صفات جو ہیں یہ اہل ایمان کے لیے کس طرح رہنمائی کا باعث بنتی ہیں اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، تو عربی زبان میں شاہد کا ایک معنی ہے گواہ، اور شاہد کا دوسرا معنی ہے دیکھنے والا۔ ہمیشہ کسی لفظ کا ترجمہ اس کے سیاق و سباق سے متعین کیا جاتا ہے۔ یقیناً دیگر آیات میں بھی جہاں کہیں اللہ کے رسول کو شاہد کے طور پر پیش کیا گیا تو وہاں گواہی کا معنی لیا گیا ہے، اور امت اسلامیہ کے غالب جو مفسرین ہیں یعنی اکثریت ان کی، وہ اسی بات پر متفق ہے، کیونکہ شاہد کا معنی گواہ ہے، اور گواہی اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اے اللہ، آپ نے جو امانت میرے سپرد کی تھی اور جو ذمہ داری مجھے لگائی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور انہیں توحید اور آخرت پر اور دیگر جو ایمانیات کی صورتیں ہیں وہ سمجھائی جائیں، جو عبادتیں ان پر فرض ہیں وہ عبادتیں واضح کی جائیں، جن اخلاقیات کا اور آداب کا خیال رکھنا ہے وہ انہیں اخلاق سکھائے جائیں، انہیں آداب بتائے جائیں، تو یہ رسولوں کی اور انبیاء کی ذمہ داری رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری پوری کریں، اور آپ کی اس ذمہ داری کو لوگ قیامت کے روز گواہی دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنا کے حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا کہ وہ فرمائیں گے کہ اللہ، میں نے اپنا مشن پورا کیا، اور تیری امانت جو کلام اللہ کی صورت میں اور تعلیمات کی شکل میں مجھے عطا کی گئی تھی وہ میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دی۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع جب پیش کیا گیا تو اس کے اختتام پر اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا، جتنے بھی سننے والے بڑی تعداد میں موجود تھے، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور جب لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام پورا کا پورا ہم تک پہنچا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اور چہرہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا،
میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں تو جو اس کی بات لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ رسول اور نبی، وہ بھی گواہ بن جاتا ہے لوگوں پر، اور لوگوں میں سے جو شخص آگے آنے والے لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح گواہی کا یہ سلسلہ نسل در نسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں شاہد گواہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ اس ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے اور اس کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیرایا استعمال کیا۔ پھر آپ کی دو بنیادی صفات کو اور نمایاں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حقیقت میں بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ بشارت ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کی بشارت ہے، اللہ کی جنتوں کی بشارت ہے، قیامت کے روز کامیاب ہونے کی بشارت ہے۔ اور نذیر آپ کو اس لیے بنایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سنیں لیکن قبول کرنے سے انکار کر دیں، بات سمجھ بھی رہے ہوں لیکن پھر بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، نہ قبول کریں، نہ اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کو نذیر بنایا گیا تاکہ آپ انہیں خبردار کریں آنے والے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم میں اس تکلیف میں ڈالے جانے سے، تاکہ یہ لوگ اللہ کا خوف کرتے ہوئے، عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انسانی دنیا میں یہی دو بنیادی باتیں ہیں جس کی بنا پر اچھے کاموں کو اختیار کیا جاتا ہے اور برے کاموں کو چھوڑا جاتا ہے۔ اچھے کاموں کے لیے اگر کوئی شخص دل کے اندر سے تیار ہو جائے اور وہ مان لے تو یقیناً اس کے اندر ایک طرح کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بشارت رغبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ رغبت محسوس نہ کرے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اگر آنے والی مصیبت سے خبردار کیا جائے تو اس ڈر کی وجہ سے وہ اس غلط راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام مبشر بھی تھے، بشارت دینے والے، اور نذیر بھی تھے، خبردار کرنے والے۔ ایک بڑی ذمہ داری جو آپ علیہ السلام کو سونپی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جب تک آپ لوگوں میں چلتے پھرتے تھے تو یہ ذمہ داری مکمل کی اور احسن طریقے سے اسے انجام دیا۔ اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے کہ ان کے آنے والے جو لوگ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ان کے علماء، ان کے دانشور، ان کے اصحاب ایمان، وہ اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور صراط مستقیم کا انہیں پتہ بتائیں گے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر فرد بھی داعی ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت چونکہ تمام انسانوں اور تمام مخلوقات سے بالاتر ہے، اور آپ کا ایک بلند مقام، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے سراج منیر آپ کو قرار دیا۔ سراج کسی بہت بڑے چراغ کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم آسمان پر ستارے، سیارے، چاند یہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب سراج نہیں کہلاتے۔ البتہ سورج کو، آفتاب کو سراج کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ سب سے بڑا، سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانے والے بہت سے لوگ آئے اور گزرے اور آتے رہیں گے، جن میں ہم سب لوگ بھی شامل ہیں، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کے یہ لوگوں کو بتایا کہ اصل روشنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ملی ہے، اور اب پھر اس سراج منیر سے وہ روشنی دوسروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ تو ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے اسی مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے اور ان کی بات بھی ماننی چاہیے۔